پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ آج ہم 3 اکتوبر کی چنندہ خبریں لے کر حاضر ہیں۔ نئی دہلی سے خبر کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس سے 1069 مریضوں کے اموات سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1 لاکھ پار کر چکی ہے۔ اسی عرصے کے دوران جان لیوا وبا سے نجات حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد نئے کیسز مقابلے کم رہنے سے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں 7,792 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے ہفتے کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی زد میں آئے مزید 1069 مریضوں کی موت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 84,242 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 47,679 نئے کیسز کے رپورٹ ہونے سے متاثرین کی مجموعی تعداد 54,57,364 ہو گئی ہے، جبکہ 75,628 مریضوں کی شفا یابی سے مجموعی تعداد 70,72,754 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب دنیا کے سب سے طاقتور سیاستداں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کورونا علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے۔ اس بیچ ٹرمپ کی بیٹی ایرک ایوانکا ٹرمپ نے اپنے والد کی صحت یابی کے لیے عوام سے دعا کی اپیل کی ہے۔ ادھر امریکہ کی سخت ترین حریف چین نے بھی ٹرمپ کی جلد صحت یابی کی امید ظاہر کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اہلیہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ترجمان نے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے اہلیہ کے کورونا میں مبتلا ہونے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ واضح ہو کہ صدر ٹرمپ کو اب آئندہ چند روز تک ملٹری اسپتال میں ہی رہنا پڑے گا، جہاں سے وہ صدارتی امور بھی انجام دیتے رہیں گے۔ ان کا وائٹ ہاؤس میں ہی پہلے علاج ہو رہا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کورونا کے اولین دور میں خود صدر امریکہ نے اس وبا کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ مکہ معظمہ میں کل اتوار سے عمرے کے مناسک کی ادائیگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے سعودی عرب کی حکومت نے 7 ماہ پیشتر مارچ میں حفاظتی اقدامات کے تحت عارضی طور پر عمرے کی عبادت کو روک دیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے 23 ستمبر 2020 کو ایک بیان میں اعلان کیا کہ حکومت نے اندرون ملک موجود غیر ملکی مسلمانوں اور مقامی شہریوں کے لیے 4 اکتوبر سے عمرے کی ادائیگی کا سلسلہ بتدریج بحال کر رہی ہے، تاہم یہ بحالی سخت ترین حفاظتی انتظامات کے تحت ہوگی۔ 1 ماہ کے بعد بیرون ملک سے بھی لوگ آئیں گے اور عمرہ کر سکنے کی اجازت دی جائے گی۔ 1 ماہ بعد ایک دن میں 6,000 لوگ عمرہ ادا کر سکیں گے۔ حرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے کے سربراہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے دوران نئی شرائط اور کورونا وبا کے پیش نظر SOPs تیار کیے گئے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی میں معاونت کے لیے انتظامی امور، محکمہ صحت، صفائی، رضاکار اور دیگر معاون ادارے بھی اپنی اپنی خدمات انجام دیں گے۔ عمرے کے لیے اس بار مسجد حرام میں 1,000 اضافی ملازمین کا عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ مسجد حرام کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کی آمد سے قبل مسجد حرام کے اندرونی اور بیرونی مقامات کی 10 بار اور ٹوائلٹس کی 6 بار صفائی کی جاتی ہے۔ مسجد حرام کے تمام داخلی، خارجی راستوں، دروازوں، صحن، فرش، برقی زینوں، پنکھوں اور دیگر تمام ضروری اشیاء و مقامات کو سینیٹائزرز کی مدد سے دن میں 9 بار صاف کیا جائے گا اور مسجد حرام میں 24 گھنٹوں کے دوران 3 بار عطر چھڑکا جائے گا۔ مسجد حرام میں آنے والے عمرہ کرنے والوں کی طبی جانچ کے لیے جدید ترین آلات، تھرما کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو وبائی اثرات کا بروقت پتہ چل سکے اور دیگر افراد کو فوری طبی سہولات بھی فراہم ہو سکیں۔ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طواف کے لیے مطاف کعبہ میں 2 ٹریک تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک ٹریک پر ایک وقت میں 100 زائرین طواف کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ گروپ 15 منٹ میں 7 چکر لگائے گا۔ اس طرح 1 گھنٹے میں 400 زائرین طواف کریں گے۔ اگلے مرحلے میں ایک اور ٹریک کا اضافہ کیا جائے گا جس میں آج دن بھر ہاتھرس کا گینگ ریپ کیس خبروں میں چھایا رہا۔ کانگریس کے 2 لیڈر مگر ان کو کامیابی سے کنڈے والوں سے مل سکتے ہیں۔ اس کیس میں دلیل کی گئی کہ پولیس نے لاش کو ٹھکانے لگاتے ہوئے رات کی تاریکی میں نظر آتش کر دیا تھا۔ پرینکا دہلی سے خود کار چلاتی رہیں اور ان کے بھائی راہل گاندھی ان کے پاس کی نشست پر بیٹھے رہے۔ دیگر مقامات میں بھی ہاتھرس کے اس دردناک واقعے کی گونج سنائی دی۔
ادھر بنارس میں مودی وزارت کے ایک اہم وزیر اسمرتی ایرانی کو کانگریس و دیگر سماجی کارکنان نے گھیر لیا اور ہاتھرس کے واقعے پر صدائے احتجاج بلند کی۔ کچھ مظاہرین ان کو چوڑیاں پیش کرنا چاہتے تھے مگر وہ کافی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے ان کو کالے جھنڈے بھی دکھائے اور مطالبہ کیا کہ وہ پھر غیر استعفا دیں۔ مظاہرین کا غصہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر تھا، جن کے استعفا دینے پر لوگ شدت سے مطالبہ کر رہے تھے۔ درینستان یوپی راجدھانی میں کانگریس کے ریاستی صدر اجے کمار للہ کو ان کے گھر میں ہی راستے میں گردن کر دیا گیا تھا تاکہ وہ ہاتھرس نہ پہنچ سکے۔ اور اب ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ کی ریاست یوٹا کے شہر میں 1000 پاؤنڈ سے زیادہ وزنی کدو اگانے کا مقابلہ ہوگا، جو ایک مقامی مسلمان کسان محمد صادق نے 1825 پاؤنڈ وزنی کدو اگا کر جیت لیا۔ وزنی سے وزنی کدو اگانے کا یہ سالانہ مقابلہ گزشتہ 16 سال سے منعقد ہوتا آ رہا ہے، جس میں یوٹا سے تعلق رکھنے والے کسان شرکت کرتے ہیں۔ اس سال کے مقابلے میں شرکت کے لیے کم از کم 1000 پاؤنڈ یعنی 455 کلو گرام وزنی کدو اگانے کی شرط رکھی گئی تھی۔ یہ مقابلہ گریٹ کمپنی فارمر عالمی تنظیم کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس کا مقصد وزنی کدو اگانے کے مرحلے کو فروغ دینا ہے اور معیار اور کو زیادہ تعداد میں اور زیادہ مقدار میں کدو کس طرح سے پیدا کیا جائے یہ لوگوں کو بتانا ہے۔ چلتے چلتے ہم آپ سے گزارش کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ ساتھ دے سکیں۔ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईरानी को ईरानी को ईरानी बंद करो महिला पीड़न बंद करो महिला पीड़न बंद करो महिला पीड़न बंद करो नहीं चलेगा पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी